میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ یاد رکھو، جس قسم کھانے والے نے بھی مجبوری اور قید کی حالت میں خدا کی قسم کھائی اور اس قسم میں مچھر کے پر کے برابر یعنی تھوڑا سا بھی جھوٹ شامل کیا تو اس کے دل میں قیامت کے لیے ایک نقطہ سیاہ پیدا ہو جائے گا جس کا وبال آخرت میں ظاہر ہوگا۔ ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اچھا، اکبر الکبائر یعنی تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ یہ ہے شرک کرنا، یمین غموس، یمین صبر۔ تو یمین صبر سے کمرہ عدالت کے اندر قسم کھانا مراد ہے، یعنی کمرہ عدالت میں آدمی اپنی قسم میں ذرہ بھی جھوٹ بولتا ہے تو اس شخص کے دل پر گناہ کا ایک نقطہ یعنی داغ پڑ جاتا ہے۔ یہ داغ رین کا اثر ہے، گویا یہ مہر جباریت کا ایک حصہ ہے۔ یہ اثر اس شخص کے دل سے قیامت تک نہیں مٹے گا۔ تو جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ادعا ما لیس له فلیس منا ولیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں ڈھونڈ لے۔ اچھا، یہ جو حدیث میں فرمایا ما لیس لہو، شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ اللمعات میں لکھا ہے کہ یہ لفظ بظاہر املاک اور اموال پر بولا گیا ہے، لیکن اس کے عموم میں حسب اور نسب کے دعوے اور ظاہر اور باطن کے سارے دعوے بھی آتے ہیں۔ یعنی ایک شخص بزرگی کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، علم کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، احوال اور اعمال عالیہ کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، فتوحات اور کرامتوں اور کشف اور الہامات کے دعویٰ کرتا ہے اور حقیقت میں وہ اس مقام پر نہیں ہے۔ حدیث کی یہ وعید سب لوگوں کو شامل ہے۔ تو کسی پر جھوٹا دعویٰ کرنے والا دوزخی ہے، اس حدیث میں اس کو بیان کیا گیا۔ ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضی له على نحو ما اسمع منه فمن قضیت له بشیء من حق اخیہ فلا یأخذنه فانما اقطع له قطعة من النار، متفق علیہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک انسان ہوں اور تم اپنے قضیے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو۔ ممکن ہے تم میں سے کوئی شخص اپنے دلائل پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ فصیح اور بلیغ اور بیان کا حامل ہو، اور میں اس کا مدلل بیان سن کر اس کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ لہٰذا وہ شخص کہ میں جس کے حق میں کسی ایسی چیز کا فیصلہ کروں جو حقیقت میں اس کی بھائی مسلمان کی ہو تو وہ اس چیز کو نہ لے، کیونکہ ایسی صورت میں گویا میں اس کے حق میں آگ کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کروں گا۔ یعنی میں ایک انسان ہوں، عالم الغیب نہیں ہوں، میں ظاہر کو دیکھتا ہوں، میں ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوں۔ لہٰذا سہون اور نسیانن بشری تقاضا ہے، یعنی یہ جو سہو ہے، سہو اور نسیان، یہ بشری تقاضا ہے۔ ایک انسان عالم الغیب تو نہیں ہوتا، کوئی شخص ظاہری الفاظ اور زوردار کلام سے اپنا مدعا ثابت کرے گا اور حقیقت میں وہ اس میں حق پر نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے قوت بیان سے حق پر معلوم ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو میں اس کے حق میں فیصلہ کروں گا، حالانکہ حق کسی اور شخص کا ہوگا۔ تو یاد رکھو، اس طرح چرپ لسانی سے اس کو جو کچھ دوں گا وہ دوزخ کا ٹکڑا ہوگا۔
وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنۃ فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا یا رسول اللہ قال وإن كان قضیبا من اراکن رواہ مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان شخص کا مال غصب کر لیا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگ کو واجب کیا اور اس پر بہشت کو حرام کر دیا۔ ایک شخص نے یہ سن کر آپ سے عرض کیا اگرچہ وہ معمولی کوئی چیز ہو یا رسول اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگرچہ پیلو کے درخت کا ایک ٹکڑا یعنی مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ اوجب اللہ لہ النار، اس جملے کے دو مطلب ہے۔ پہلا مطلب یہ کہ اس حدیث کا تعلق اس شخص سے ہے جو کسی مسلمان کا حق دبانا حلال سمجھتا ہو تو اس کے لیے دوزخ واجب ہے اور جنت اس پر حرام ہے۔ دوسرا مطلب اور تعویل یہ ہے کہ ایسے شخص کی سزا اس بری عمل کی وجہ سے بے شک یہی دوزخ ہے، لیکن قیامت میں فیصلہ معجوری مرکب پر ہوتا ہے، کسی ایک عمل کی خاصیت پر مجموعی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرما دے۔ اور اس حدیث میں جو وحرم علیہ الجنہ یہ بیان کیا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص اول واہلہ میں نجات پانے والے لوگوں کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ سزا بھگتنے کے بعد جائے گا، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک مرتکب کبیرہ یہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں ہوگا، سزا کاٹ کر پھر نکلے گا۔ اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ اس زمانے کا منتظر ہوں، زمانہ جب بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ چمک اٹھے گئے ضمیر اپنے جو ہو گئے ہم مسیر اپنے، چمک اٹھے گئے ضمیر اپنے جو ہو گئے ہم مسیر اپنے، ہر ایک آہٹ چراغ ہوگی، ہر ایک سایہ بلال ہوگا۔